جی امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ حکمراں اتحاد کی یہ خواہش کہ خیبر پختونخوا اور پنجاب میں الیکشنز نہ ہوں، اس کی وجہ سے روز ہی لگتا ایسے ہے کہ ملک میں کوئی نیا بحران جنم لے رہا ہے۔ آلدو کہ کل نون لیگ والوں نے کہا کہ ہم نے میدان کے اندر بہت بڑا جلسہ کیا کھڈیاں میں، لیکن وہ جو عوامی میدان ہے جہاں پہ ووٹ پڑنے ہیں وہاں پہ یہ آنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ سپریم کورٹ میں بھی ایک کیس چل رہا ہے اس حوالے سے، اس کیس کو سننے والا بینچ ٹوٹ گیا ہے۔ غداری کے مقدمات کے حوالے سے لاہور ہائی کورٹ نے ایک فیصلہ دیا ہے، اور اس کے علاوہ کچھ مزید خبریں کوشش ہوگی کہ وہ بھی آپ سے شیئر کروں آج کے اس ولاگ کے اندر۔ لیکن سب سے پہلی چیز جناب، جس طرح میں نے شروع میں عرض کیا کہ الیکشنز جو بنیادی چیز ہیں، دو صوبوں کے اندر آئین اور قانون کے اندر لکھا ہے کہ الیکشنز کروانے ہیں، 90 روز کے اندر کروانے ہیں۔ حکمراں اتحاد ہر قسم کی قانون سازیاں کر رہا ہے، ساری بحثیں کر رہا ہے، لیکن اس طرف جانے کا نام نہیں لے رہا، جس کی وجہ سے مقدمہ جناب اس وقت اب سپریم کورٹ میں چل رہا تھا۔ اب اس مقدمے کو سننے والا بینچ ٹوٹ گیا ہے، کیونکہ جناب جسٹس امین الدین صاحب نے اس بینچ سے جسے آپ کہہ سکتے ہیں علیحدگی اختیار کر لی ہے۔ انہوں نے یہ کہا کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا کل جو فیصلہ آیا اس کے بعد اب میں اس بینچ کا حصہ نہیں رہ سکتا۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ کوئی نیا بینچ بنے گا یا کیا ہوگا، لیکن اس حوالے سے کچھ دوست گزشتہ روز ہی اس طرح کی باتیں کر رہے تھے، اس طرح کی ٹویٹس وغیرہ میں نے دیکھی ہیں کہ صحافی کہہ رہے تھے کہ صبح بینچ ٹوٹ جائے گا تو یہ ہو جائے گا تو وہ ہو جائے گا، پر ویسا ہی ہوا جناب، بینچ ٹوٹ گیا۔ اب بنیادی چیز تو اس میں یہ ہے نا سمجھنے والی کہ اصل ایشو کیا ہے۔ اصل ایشو یہ ہے کہ دو صوبوں میں انتخابات ہونے، آئین اور قانون کے مطابق ہونے، بحث ہر قسم کی بحث ہو رہی ہے، ہر قسم کی قانون سازی ہو رہی ہے۔ سپریم کورٹ کے حوالے سے انہوں نے جو عدالتی اصلاحات بل ہے وہ بھی منظور کروا لیا ہے، سینٹ سے بھی، قومی اسمبلی سے بھی، یہ سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن وہ جو بحث سیاسی میدان میں آنی چاہیے، جو میدان لگنا چاہیے، وہاں پہ یہ جانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس کی وجہ سے جناب آگے پیچھے چیزیں گھومی جا رہی ہیں، اداروں کی طرف بحث جاتی ہے، کبھی ادھر جاتی ہے کبھی ادھر جاتی ہے، اور اب جو بحث ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ عدالتوں کے آگے پیچھے گھوم رہی ہے۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کل ایک فیصلہ دیا، اس کی روشنی میں جسٹس امین الدین صاحب نے جناب یہ فیصلہ کیا کہ اب وہ اس بینچ کا حصہ نہیں رہیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف جو کوئی ریویو ڈالا ہوا تھا، ان کے خلاف جو ریفرنس تھا حکومت نے بھیجا ہوا تھا کوئی ریویو کیا جائے ان کے خلاف، ریفرنس کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے ان کے خلاف ایک ریفرنس آیا تھا، ان کے خاندان کی جائیدادیں نکلی تھیں لندن میں، اس کی منی ٹریل وغیرہ مانگی گئی تھی، اور اس وقت ان پہ مبینہ طور پہ الزامات وغیرہ لگے تھے، اور ایک ریفرنس گیا تھا، وہ ریفرنس پھر خارج کر دیا گیا تھا، اس پہ سماعت وغیرہ آگے نہیں ہوئی تھی، اور پھر اس وقت کی حکومت نے کوئی غالباً ریویو وغیرہ دائر کیا ہوا تھا کہ جناب اس کی سماعت ہو، اور اب خبریں یہ آ رہی ہیں کہ وہ ریویو جو ہے وہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف وہ وزیر اعظم صاحب نے واپس لے لیا، اور وزیر اعظم صاحب محترم شہباز شریف صاحب نے کہا ہے کہ عمران خان جو ہیں وہ ایک منتقم مزاج شخصیت کے مالک ہیں، اور انہوں نے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو اور ان کے اہل خانہ کو ٹارگٹ کیا، ان کی اہلیہ کو ٹارگٹ کیا، تو قاضی صاحب کے خلاف یہ جو بھی یہ جو ریویو تھا وہ واپس لے لیا گیا ہے اس حکومت کی جانب سے۔ اینی وے وہ تو ایک عدالتی مسئلہ ہے، وہ حکومت نے جو مناسب سمجھا وہ واپس لے لیا، لیکن قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کل جو فیصلہ دیا، اور اس فیصلے کے بعد اب جسٹس امین الدین صاحب نے جو اپنا فیصلہ کیا کہ میں اس بینچ سے علیحدہ ہو رہا ہوں، اس کے اوپر سینئر قانون دان جو ہیں اعتزاز احسن صاحب، انہوں نے بڑے سخت باتیں کی ہیں۔ پبلک نیوز کو انہوں نے انٹرویو دیا، بیپر دیا، اور اس میں انہوں نے تفصیلاً اس کے اوپر بات کی۔ انہوں نے کہا اب ججز کی شناخت ہو سکتی ہے، ماتھے پر مہر لگ چکی ہے کہ بنیادی طور پہ ایک تفریق ہوگی، ایک ڈیوائیڈ ہو گئی ہے سپریم کورٹ کے اندر، وہ یہ فرما رہے ہیں اعتزاز احسن صاحب۔ انہوں نے یہ کہا کہ ججز جو ہیں وہ جسٹس منیر کی روایت بحال کرنا چاہتے ہیں۔ جسٹس منیر آپ کو یاد ہوگا وہ ہیں جنہوں نے نظریہ ضرورت جو ہے اس کو ایجاد کیا تھا، کہ نظریہ ضرورت کے تحت انہوں نے فیصلہ دیا تھا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو ججز کل چیف جسٹس ہوں گے، اپنے ادارے کو کمزور کیوں کر رہے ہیں۔ پھر انہوں نے ایک اور بات بھی کی کہ سپریم کورٹ کو بھول جائیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جی ہاں جی، یہ اعتزاز احسن صاحب نے کہا کہ اب سپریم کورٹ کو بھول جائیں کہ وہاں سے کوئی انصاف ہوگا، یہ جو حالت ہو گئی ہے اور اب یہ جو ہو رہا ہے، اس صورت میں تو لگتا ایسے ہے کہ یہ بچوں کا اکھاڑا بنا دیا ہے، انہوں نے بچوں کا اکھاڑا بنا دیا ہے۔ بچے جس قسم کی جو ہے سپریم کورٹ سے ہو رہا ہے کہ اپنے ہی ادارے کے خلاف باتیں ہو رہی ہیں، تو انہوں نے معزز جج صاحبان کے حوالے سے یہ تنقید کی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ساری بات سامنے آ چکی ہے، کسی کا کوئی حجاب نہیں رہا۔ انہوں نے یہ کہا کہ فل کورٹ بینچ بنتا ہے تو یہ ججز تسلیم نہیں کریں گے،
اور اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ کیوں تسلیم نہیں کریں گے. ان کا یہ کہنا ہے کہ جب تک انہیں یقین نہیں کہ اکثریت میں نہیں ہے تو وہ بیٹھیں گے ہی نہیں. تو جب تک کسی کو یہ نہیں ہوگا کہ جناب ہم اکثریت میں نہیں ہیں تو وہ اس بینچ کے اندر بیٹھیں گے نہیں. پر اینی وے یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے, یہ جو بحث چل رہی ہے اس وقت, سیاسی بحث چل رہی ہے اور عدالت کے اوپر بھی تنقید ہو رہی ہے, ادھر بھی تنقید ہو رہی ہے. عدالت کے حوالے سے انہوں نے قانون سازی بھی کر دی. لیکن یہ جو ہے بنیادی چیز سمجھنے کی چیز یہ ہے کہ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے. یہ ہو رہا ہے جناب الیکشنز جو 2 صوبوں میں وہ نہیں ہو رہے, وہ الیکشن کمیشن کرانے کے لیے تیار نہیں ہے, حکومت کروانے کے لیے تیار نہیں ہے. اس سے فرار کی وجہ سے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے. سیاسی میدان میں یہ آنے کے لیے تیار نہیں ہے. آلدو یہ کہتے ہیں کہ کل کھڈیاں میں ان کا بہت بڑا جلسہ تھا اور بہت بڑا مریم بی بی نے وہاں میدان میں جلسہ کیا اور عوام کی بڑی تعداد نے اس میں شرکت کی. وہ جو جلسہ ہے اس کی فوٹیجز وغیرہ ہم نے بھی دیکھی ہیں. اب وہاں پہ جلسہ شاندار تھا یا نہیں تھا, افطاری کا انتظام بڑا شاندار تھا, ٹیبل لگا کے, ایسے تو ولیمے پہ ٹیبل لگتے ہیں, تو ادھر انہوں نے جناب وہ جلسہ کیا اور اس کے بعد وہاں پہ جو کھانے کے ساتھ ہوتا رہا وہ بڑی فوٹیجز وغیرہ وہ سب کے سامنے. لیکن جی منوان مانتا ہوں میں کہ جی بہت بڑا جلسہ تھا, تو اب تو انتخابات کروا لیں اور پھر لاہور میں کر لیں جلسہ تو کیا. اور دوسرا ضروری ہے کہ جلسے کے اندر بریانی, مطلب آپ یہ دیکھیں کہ ہمیشہ تنقید ہوتی ہے, لوگ مذاق اڑاتے ہیں کہ یہ اپنے جلسوں میں بلاتے ہیں, لوگوں کو کھانا دیتے ہیں, پر یہ بھی ان کے کانفیڈنس کو بھی سلام ہے کہ یہ اتنا سا بھی محسوس نہیں کرتے, پھر کھانے دیتے ہیں, پھر بلاتے ہیں, پھر اسی طرح کرتے ہیں. اس لیے کہ کیا ان کو یہ شک ہے کہ بغیر کھانے کے کوئی آئے گا نہیں. اور وہاں پہ جو عوام کرتی رہی کہتی رہی, اردو پوائنٹ کے جو دانش حسین صاحب ہیں وہ سینئر جرنلسٹ ہیں, وہ وہاں سے کوریج کرتے رہے, وہ دکھاتے رہے, وہ لوگوں سے پوچھتے رہے سب کچھ وہ اور اس کے علاوہ بہت ساری اور بھی فوٹیجز ہیں. پر اینی وے میں اگین یہ کہہ رہا ہوں کہ جی میں جو ان کا موقف ہے مان لیا کہ بہت بڑا جلسہ آپ کر دیں, ایک مینار پاکستان پہ بھی جلسہ دکھا دیں. دیکھیں اب اس دور کے اندر نا آپ عوام کو اس طرح جسے آپ کیسے ان کے شعور کی توہین نہیں کر سکتے کہ جی یہ جو نوجوان ہیں ہم ان کو لیپ ٹاپ دیں گے. آپ جو خان صاحب کے جلسوں میں لوگ آئے ہوتے ہیں یا ویسے عوام کے جو انٹرویوز ہو رہے ہوتے ہیں, اب ان نوجوانوں کی آپ باتیں سنیں, وہ کیا بات کر رہے ہیں, وہ کس شعوری لیول پہ وہ بات کر رہے ہیں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ان کو بریانی دے کے یا لیپ ٹاپ دے کے ان کا ذہن تبدیل کر لیں گے؟ ایسا نہیں ہوگا, آپ کو کنونس کرنا پڑے گا ان کو. پر اگین یہ جو ہے نا سلام ہے ان کے کانفیڈنس کو کہ یہ اسی دور میں پھنسے ہوئے اور ان کی خواہش ہے کہ اسی طرح چیزیں چلتی رہیں. تو اب جلسہ بہت بڑا ہے اور بڑا کامیاب ہے, تو پھر اتنے خوف زدہ کیوں ہیں انتخابات سے, کیوں اتنے خوف زدہ ہیں؟ اور دوسرا آپ نے دیکھا ہوگا لاہور میں جو جلسہ ہوا وہ صبح سحری کے تک جا کے کہیں ختم ہوا, عوام آ کے بیٹھی رہی, نہ کسی نے چائے پوچھی نہ پانی پوچھا. لوگ اپنی ماؤں کے ساتھ, بہنوں کے ساتھ, بیٹیوں کے ساتھ, اپنے چند ماہ کے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ لوگ وہاں پہ آئے. اور ان کے جلسوں میں جس قسم کا کراؤڈ آ رہا ہے اور وہ جس طرح لایا جاتا ہے وہ بھی آپ کو پتہ ہے. پر اگین میں نے کہا کہ جی بڑی سپورٹ, ووٹر سپورٹر ہیں ان کے, بڑی سپورٹ ہے ان کو. تو بھائی پھر آپ حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں, وہ آپ کو جو ہے وہ حمایت بھی حاصل ہے, تو پھر آپ الیکشن سے اتنے خوف زدہ کیوں ہیں کہ ہر ادارے کو متنازع بنانے کی کوشش کر رہے ہیں اور بحث کو سیاسی میدان میں لانے کے لیے تیار نہیں ہیں. سیاسی میدان میں بحث نہ آئے, باقی آگے پیچھے ہر جگہ پہ بحث ہوتی رہے. اچھا, ایک اور بڑا امپورٹنٹ فیصلہ آج آیا ہے جناب, وہ ہے غداری کے قانون کے حوالے سے. یہ بڑا امپورٹنٹ ایک جو فیصلہ ہے جو موزز لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا, اور اس فیصلے میں لاہور ہائی کورٹ نے غداری کے قانون کی شق 124A کو آئین سے متصادم قرار دے دیا. شق 124A یہ غداری کے مقدمات کے حوالے سے, اس کی تفصیل بھی میں آپ کو بتاتا ہوں. اور یہ جو ہے نا جسٹس شاہد کریم نے سیکشن 24A کے خلاف ابو ذر سلمان ایڈوکیٹ جو ہیں بیرسٹر ابو ذر سلمان نیازی صاحب, ان کا گزشتہ روز میں نے انٹرویو بھی کیا تھا. یہ ان کی پٹیشن تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو غداری, بولنے کے اوپر غداری ہوتی ہے, یہ 1860 میں غالباً انگریز نے بنایا تھا یہ مقدمہ کہ جی حکومت کے خلاف آپ بات کریں گے کوئی تو آپ پہ غداری کا مقدمہ ہو جائے گا. اور یہ وہی مقدمات ہیں جو بہت سارے ہمارے صحافی دوستوں پہ ہوئے, شہید ارشد شریف صاحب پہ ہوا, عدیل راجہ پہ, اور اس کے علاوہ عماد یوسف صاحب کے اوپر, فواد چودھری صاحب, شہباز گل, بہت سارے لوگوں کے اوپر اس قسم کے جو ہیں مقدمات ہیں, سیاستدانوں پہ بھی اور جو ہے صحافیوں پہ بھی. اور گزشتہ چند ماہ کے دوران جس تھوک سے اور جس فراوانی سے یہ مقدمات کیے گئے شاید اس کی بھی نظیر کم ہی ملتی ہو پاکستان میں, تو جو غداری کے یہ مقدمات قائم کیے گئے. اب یہ جو شق ہے 124A اس کو آئین سے متصادم قرار دیا ہے جناب جسٹس شاہد کریم صاحب نے.
اور اب امید یہی ہے کہ جن لوگوں کے اوپر اس قسم کے مقدمات تھے اب وہ مقدمات ختم ہو جائیں گے، یا پھر حکومت اس کے اوپر کوئی اپیل کرتی ہے تو پھر وہ ایک الگ بحث ہے. لیکن یہ ابو ذر سلمان نیازی صاحب جو ہیں ان کا یہ بڑا ایسا اقدام تھا کہ انہوں نے اس کو چیلنج کیا، اور بہت سارے لوگ اس کو بڑی اس کی جسے آپ کہتے ہیں تعریف بھی کر رہے ہیں، اور معزز عدالت نے بھی اس سے ایگری کیا. اب جو سپریم کورٹ کے اندر کیس چل رہا ہے وہاں پہ اب کہا جا رہا ہے کہ شاید نیا بینچ بنے. اب بینچ بنتا ہے یا نہیں بنتا، لیکن صرف انتخابات سے فرار کے لیے معزز جج صاحبان کے خاندان والوں کو، بچوں کو، ہر کسی کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. پوری باقاعدہ طور پہ لگتا ہے اس طرح ہے کہ ایک کمپین چلائی جا رہی ہے، اس میں ہر کوئی اپنا جو ہے سوشل میڈیا پہ جو ہے لوگ بھی حصہ ڈال رہے ہیں، اس میں کچھ صحافی خود کو کہنے والے لوگ وہ بھی کر رہے ہیں، سیاستدان جو کر رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہے. اس کے ساتھ ساتھ جلسوں کے اندر جو ہے معزز جج صاحبان کی تصاویر لگا کے جس قسم کی تقاریر کی گئیں، تو عدالت کے اوپر اثر انداز ہونے کی ایک کوشش ہے. لیکن اعتزاز احسن صاحب نے جو آج بات کی وہ بڑی پریشان کن بات ہے. انہوں نے کہا کہ بھول جائیں بس اب اس کو، اور جو انہوں نے کہہ دیا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ بس اب یہاں سے ناانصاف ہوگا، اس کے اوپر اس قسم کا پریشر ڈال رہے ہیں. لیکن میں ابھی بھی سمجھتا ہوں کہ ملک میں آئین اور قانون کے مطابق ہی چیزیں ہوں گی، اور ہم امید کرتے ہیں کہ معزز عدالت جو ہے وہ آئین اور قانون کے مطابق چیزوں کو آگے لے کے چلے گی. اور جو بنیادی چیز ہے اس ساری بحث میں، اس ساری سیاسی طوفان بدتمیزی میں، سب کچھ میں، الزام تراشی میں، دشنام ترازی میں، جہالت میں، تکبر میں، جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں سب نے، اس کے بیچ میں صرف ایک خوف ہے، ایک ڈر ہے، ایک چیز سے ان کو جسے آپ کہہ سکتے ہیں نا فرار اختیار کرنا ہے، اور وہ ہیں الیکشنز. اور وہ الیکشنز کا کہاں انہیں خیبر پختونخوا اور پنجاب میں ان کو یہ ڈیلے کرنا چاہتے ہیں، اور اس کے بعد یہ اکتوبر تک لے کے جانا چاہتے ہیں. اس کے بعد اکتوبر میں کیا ہوگا پتہ نہیں کیا ہوگا. وہاں پہ پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ پھر یہ مزید آگے اور چیزوں کو لے جانے کی کوشش کریں گے. اور آج اسحاق ڈار صاحب بھی جو ہے جب یہ بلز وغیرہ پاس ہو رہے تھے وہاں پہ وہ کھڑے فرما رہے تھے کہ پاکستان تحریک انصاف نے اکانومی کو تباہ کر دیا. یہ اسحاق ڈار صاحب فرما رہے تھے آج، جنہوں نے ڈالر کو 200 سے نیچے لے کے آنا تھا. آج ڈالر کدھر ہے، پٹرول کدھر ہے، قیمتیں کدھر ہیں، وہ آپ سب کے سامنے، میرے سامنے، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے آپ کے سامنے رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن ڈار صاحب نے آج پھر ایک دفعہ بتایا ہے کہ عمران خان نے معیشت کو تباہ کر دیا تھا. امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. بہت جلدی آپ سے پھر ملاقات ہوگی. تھینک یو سو مچ.